اہل کشمیر آج اپنے ہر دل عزیز رہنما محمد اشرف سراہی کو ان کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کی کئی دہائیاں جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف مزاحمت میں گزاری۔ محمد اشرف سراہی کو 12 جولائی 2020 میں سری نگر سے گرفتاری کے بعد کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کے بعد جموں کے ادھم پور جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ محمد اشرف سراہی متعدد بیماریوں میں مبتلا تھے اور قید کے دوران انہیں کوئی علاج معالجہ فراہم نہیں کیا گیا۔ ان کے گھر والوں کو بھی ان کی صحت کی خراب حالت سے لاعلم رکھا گیا تھا اور بالآخر محمد اشرف سراہی 5 مئی 2021 کو بھارتی قید میں بھی انتقال کر گئے۔ شہید محمد اشرف سراہی کی بھارتی قید میں موت ایک حراستی قتل ہے جس کی مودی حکومت براہ راست ذمہ دار ہے۔ شہید محمد اشرف سراہی مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کی علامت ہے، جن کے خاندان نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بیش بہا قربانیاں دیں۔ ان کے ایک بیٹے جنید سراہی بھی مئی 2020 میں بھارتی قبضے کے خلاف لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے تھے۔ اشرف سراہی بابائے حریت مرحوم سید علی گیلانی کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ شہید اشرف سراہی زندگی بھر پاکستان کے پرجوش حامی رہے۔ آزادی کے تئیں ان کا غیر متزلزل عزم بہادر کشمیریوں کو ہمیشہ متاثر کرتا رہے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سینئر رہنما محمد اشرف سراہی کو ان کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حریت رہنماؤں نے اشرف سراہی کو تحریک آزادی کشمیر کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف سراہی کی طرح سید علی گیلانی، الطاف احمد شاہ اور دیگر حریت رہنماؤں کا حراست میں قتل کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی واضح مثالیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی جیلوں میں سینکڑوں کشمیری سیاسی نظر بندوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اہل کشمیر پرعزم ہے کہ محمد اشرف سراہی اور دیگر شہداء کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ان کے مقدس مشن کو مکمل کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کو حریت رہنما محمد اشرف سراہی کی حراستی موت کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ ضلع راجوری کے علاقے کیسری میں بھارتی فوجیوں نے تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ بیج بہاڑا اسلام آباد میں قائم بھارتی فوجی چوکی پر فائرنگ سے ایک فوجی اہلکار زخمی بھی ہوا۔